حافظ قرآن بنایا، 5 وقت کے نمازی بنائے، دنیا کی بھی تعلیم دی، ہنر سکھایا۔ میرے جو بھائی تھے انہوں نے میرے بیٹے کو آگے لگا کے میرے اوپر جائیداد کے کیس کیے۔ میرے ہی گھر کے اندر میرے ہی گھر کا ایڈریس لکھوایا کہ اس میں چوری ہوئی ہے۔ جس طرح تمہارا دل کرتا ہے اس طرح رہ لو، پر لڑو نہ یار، میں نے مر جانا، میں نے کون سا ساتھ لے کے جانا ہے سارا کچھ۔ انتظار ہے بچوں کا، انشاءاللہ بچے آئے ہیں، اکٹھے ہوں دوبارہ، انشاءاللہ۔ اتنا سب کچھ، اتنی زیادتیوں کے بعد پھر بھی انہوں نے حق دیا۔ ماں باپ جو اولاد کے لیے باعث نجات ہیں، ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جو کہ جنت کا دروازہ ہے، دونوں کی فرما برداری، دونوں کا حکم بجا لانا ہر اولاد کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ اب کی نسل ہو، چاہے وہ جو اب سے پہلے کی نسل ہے وہ ہو۔ لیکن ماں باپ ہمیشہ ماں باپ ہی رہیں گے۔ والدین جو ہیں وہ اولاد کے لیے کبھی بھی نہیں بدلتے۔ بیٹے جن کو منت مرادوں کے بعد مانگا جاتا ہے، کہاں کہاں ماں باپ جاتے ہیں منت مانگنے، مرادیں مانگنے، کیا کیا حاجتیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جب بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں، جب بیٹے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ باپ کے بازو بنے، جب بیٹے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ماں کو سنبھالے عمر کے اس حصے میں، تو بیٹے ہی ماں باپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہی اولاد جن کو ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر بنایا ہوتا ہے اس قابل، وہی ان ماں باپ کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ والدین موجود ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی، ہم اولادوں کی اصل اوقات یہ ہے کہ ہماری اصل اوقات ماں باپ کے قدموں میں ہے، لیکن ہم لوگ انہی کے سامنے اکڑتے ہیں، ہم لوگ انہی کے سامنے اونچی آواز میں بولتے ہیں، تلخ زبان اپنے الفاظ کے غلط جملے انہی کے اوپر چلاتے ہیں، اور اس چیز کی پکڑ جو ہے ہماری دنیا میں تو ہوگی، آخرت میں اس سے بری ہوگی۔ ان کے بچے ہیں، 4 بیٹی ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ان کے پاس ہے، 2 بیٹے، ایک بیٹا اس ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس ماں کو گھر میں گھس کر لہو لہان کرتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ اس باپ کے اوپر وہی بچہ جائیداد کے کیس کرتا ہے۔ یہ پچھلے 1.5-2 سال سے یہ بزرگ والد وہ کیس لڑنے کے لیے عدالتوں میں، کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہ ماں جس نے اس بیٹے کو اتنی تکلیف سے پیدا کیا، یہ ماں اس بیٹے کی نفرت کا، اس بیٹے کے تشدد کا نشانہ بنتی ہے۔ چھوٹا بیٹا، اس کی شادی کی، وہ مکمل طور پر سسرال والوں کا ہو کے رہ گیا۔ اس نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا کہ میری بوڑھی ماں کو کسی چیز کی ضرورت ہے، میرے بوڑھے باپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ بیٹیاں تو پھر ہوتی ہی اپنے گھر والی ہیں، اور انہوں نے اپنے گھر بھی دیکھنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جتنا ہو سکے ماں باپ کے لیے کرتی ہیں، باقی بات انہیں سے کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے 3 بیٹے پیدا کیے، بڑی منتیں مرادیں مانگی ہوں گی کہ نہیں؟ انسان کو سوچتا ہے، بیٹے مانگتا ہے، اسی لیے مانگتا ہے کہ کل کو وہ سہارا بنیں گے۔ لیکن میری اولاد بہت اچھی تھی، یہ شادی کے بعد بہت بگڑی۔ حافظ قرآن بنایا، 5 وقت کے نمازی بنائے، ان کو میں نے دین کی بھی تعلیم دی، دنیا کی بھی تعلیم دی، ہنر سکھایا، کام کرنا سکھایا، کاریگر بنایا۔ آج وہ کام بھی کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، وہ جو رشتہ داروں کی جیلسی ہوتی ہے نا، وہ سب سے مین چیز وہ ہوتی ہے۔ اب ہم شکر الحمدللہ، میں اپنے بھائیوں کے اندر سب سے زیادہ اچھی، یعنی کہ کاروبار کرتا ہوں، کھاتے پیتے تھے نا آپ؟ ہاں شکر الحمدللہ، گاڑیاں بھی ہیں میرے پاس، سارا کچھ تھا۔ میرا ایک بیٹا 14 سال پہلے چلا گیا، لیکن دونوں نے مجھے پھر سنبھالا، انہوں نے مجھے عمرہ بھی کروایا، حج بھی کروایا، ہم 3-4 بار عمرے پہ بھی گئے۔ تو یہ جو میرے جو ہوتے ہیں نا شریکے والے کہتے ہیں، جنہیں شریک کہتے ہیں، ان سے یہ سارا کچھ معاملہ دیکھا نہیں گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر میں میری اولاد کو بٹھا کے میرے خلاف کیا، میرے خلاف ایسی پتہ نہیں کیا کیا مواد اس میں ڈالے گئے کہ وہ میرے خلاف ہوتے چلے گئے۔ تو وہ خلاف ہوتے رہے، آہستہ 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 وہ بڑھتا گیا کام۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ میرے جو بھائی تھے انہوں نے میرے بیٹے کو آگے لگا کے میرے اوپر جائیداد کے کیس کیے، میرے اوپر FIR 2 کٹوائی، انہوں نے ایک چوری کی FIR کٹوائی، جھوٹی گواہیاں دے کے 380 کا پرچہ بھی میرے اوپر ہوا، اور میرے ہی گھر کے اندر میرے ہی گھر کا ایڈریس لکھوایا کہ اس میں چوری ہوئی ہے۔ اچھا، گھر بھی میرا چوری اور بھی؟ چوری بھی میں نے کی، اچھا، اور پرچہ بھی ہو گیا میرے اوپر 380 کا، حالانکہ بنتا ہی نہیں ہے، کسی روح سے اپنی بھی نہیں اولاد کی بنتا ہے۔ طرف سے؟ ہاں میری اولاد کی، صرف میرے بھائیوں نے، میری بھابھیوں نے جا کے نا
ان کے ساتھ گوائیاں دی جھوٹی جی جو مرضی کیا، لیکن آج میری اولاد کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سب سے بڑے دشمن ہمارے یہی ہیں، اور جن کے پیچھے میں لگ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہوں اور ان کے خلاف چل رہا ہوں، اور یہ کیا نام ہے اس کو سمجھ نہیں آنے دے رہے ہیں۔ کبھی بیٹے کو بٹھا کر سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ اپنے والدین کے خلاف ہو گئے ہو، اپنے ہی والدین کے ساتھ لڑ رہے ہو؟ میں نے نا انہیں کہا تھا، میں نے کہا یار تم ہے نا اگر باہر رہنا ہے باہر رہ لو، اندر رہنا ہے اندر رہ لو، یہاں پہ رہنا ہے یہاں پہ رہ لو، جس طرح تمہارا دل کرتا ہے اس طرح رہ لو، پر لڑو نہ یار، میں نے مر جانا، میں نے کون سا ساتھ لے کے جانا، یہ سارا کچھ یہ بنا ہوا ہے، یہ تمہارا ہی ہے۔ کتنی جائیداد ہے جس کی اتنی ہوس ہے؟ جائیداد تو ایک مکان 10 مرلے کا میں نے جو بنایا تھا، میں نے خریدا تھا، مجھے تو اس کی ہوس بھی نہیں تھی۔ میں نے یہ جو بیٹے نے میرے سے پرچے کروائے ہیں، آدھا میں نے اس کے نام لگوایا ہوا تھا بچپن میں، 1 سال کا تھا کہ 1.5 سال کا تھا، اس کو پتا تھا اس بات کا کہ آدھا میرا نام ہے؟ اس کو پتا تھا۔ تو وہ میں نے تو اپنے نام کروانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ تو جس وقت اس کی شادی ہوئی، شادی کے بعد یہ چلا گیا، یعنی کہ گھر سے نکل گیا، یہ پوری پلاننگ تھی اس کی۔ ہاں بیوی کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے اپنے ساس سسر کو، میرے والدین کو تو پتہ تھا کہ اس کے نام، میری والدہ نے اور اس کی ساس نے مل کے نا میرے مکان کا نا کسی جو بڑے وہ ہوتے ہیں نا بڑے گینگسٹر ہر علاقے میں ہی ہوتے ہیں، ان کو بکوا دیا وہ۔ اچھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ ہاں مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا، یہ 2013 کی بات ہے۔ تو جب وہ نا وہ دوسری پارٹی ہمارے سے آ گئی خالی کروانے کے لیے کہ جی یہ مکان ہمارا ہے، خالی کرو اس کو، تمہارے بیٹے نے ہمیں بیچ دیا ہے، یہ مکان ہم نے خرید لیا۔ تو وہ اس سے نا کیا ہوا کہ وہ اہل محلہ اکٹھے ہو گئے، وہ ہمارے اوپر وہ وکیل ساتھ آ گئے، بدماشی لگے کرنے میں، نکالنے لگے گھر سے۔ تو اہل محلہ آ گئے، انہوں نے خیر اپنی اثر و رسوخ، اور جس سے میں نے وہ پلاٹ خریدا تھا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا بندہ تھا، اس کو پتہ چلا، وہ بھی آ گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا یار ایسے ایسے کر کے دیکھو یہ اولاد یہ کر رہی ہے۔ اس نے نا میرے ساتھ گیا، وہ عدالت کے اندر اس نے اسٹے لگوایا، سارا کچھ کیا۔ اس نے کہا کہ میری غلطی کی وجہ سے نا یہ اس کے بچوں کے نام ہو گیا تھا، تو لیکن اس کے باپ نے کوئی، اس نے کہا یار کل بھی نہیں کہی ہے، آج بھی نہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ تو آپ کا بڑا بیٹا ہے نا، جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے، وہ کیوں چھوڑ کر گیا؟ وہ ایسے گیا کہ اس کی شادی ہوئی، نئی شادی ہوئی، ہفتہ 10 دن ہوئے تھے، ابھی تھوڑے دن اس کی بیگم گھر چلی جاتی تھی، پھر ہم لے آتے تھے، آنا جانا تو ہوتا ہی ہے ایسے شروع میں۔ پھر اس کی دادی نا بیمار ہو گئی، لڑکی بہو کی دادی جو بیمار ہو گئی، تو وہ میری بہو کہنے لگی کہ ابو جی ماموں لگتا ہوں میں ان کا۔ اس نے کہا ماموں جی ہاں میں نا 1 ہفتے کے لیے چلے جائیں اپنی دادی۔ میں نے کہا سو بسم اللہ آپ چلے جائیں، کوئی بات نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نا ہفتے تک آ جائیں گے ہم، اگر میں نہ آئی، دادی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، یہ اس کے الفاظ ہیں جو مجھے کہہ رہی ہے وہ جاتے ہوئے، تو میں رہ لوں گی تھوڑے دن، تو پھر آپ مجھے لے آنا، یہ ہفتے بعد آ جائے گا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس نے پیسے پوسے بھی لیے، سارا کچھ لیا، وہ چلا گیا۔ جا کے وہاں سے پھر آئے ہی نہیں، بیٹا بھی نہیں آیا، وہ بھی نہیں آیا، بہو بھی نہیں آئی، اور میں نا اس کے سسر کو فون کرتا تھا۔ میں نے کہا یار وہ آئے نہیں ابھی تک، کہہ رہا یار آ جائیں گے کوئی بات نہیں، میں ذرا مصروف تھا کسی کام میں، تو میں نا بھیج دوں گا ان کو 1-2 دن میں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر جب 1-2 دن کی بجائے پورا ہفتہ گزر گیا، میں نے کہا یار وہ اب تک نہیں آیا، کہہ رہا یار میں آج بٹھا دوں گا، یہ اللہ معاف کرے یہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں کوئی غلط بات کروں گا، میری یہاں تو پکڑ ہو نہ ہو، لیکن آخرت میں تو میں نہیں چھٹنے والا کسی لحاظ سے بھی، اگر میں جھوٹ بولوں گا۔ اس کے سسر نے کہا کہ میں نا آج شام کو اس کو بٹھا دوں گا، وہ آ جائیں گے۔ میں پھر تسلی ہو گئی مجھے، میں نے کہا چلو یار آ جائیں گے کوئی بات نہیں۔ اگلے دن اس کا سسر مجھے فون کرتا ہے کہ کہنے لگا جی وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں آنا ہے، چاہے ہمیں تم ذبح کر دو، کاٹ دو ہمیں۔ اس کی کیا وجہ؟ میں نے کہا یار وہ کیوں نہیں آنا بھائی، کیوں نہیں آنا؟ تو کہنے لگا جی بس مجھے نہیں پتا،
اس بات کا مجھے نہیں پتا. وہ دراصل وہ اسی اسنا کے اندر نا مہینہ 1.5 مہینہ گزر چکا تھا, یعنی کہ آج اچھا آ رہا ہوں, کل آ رہا ہوں, ہفتے بعد آ جاؤں گا. وہ نا اس کے سسر کی یہ ساری پلاننگ تھی سارا. اس نے جو میں نے اس کو کام سکھایا ہوا تھا نا, جو وہ کاریگر تھا, اچھا کارخانہ چلاتا تھا وہ لڑکا, اچھا اس کے سسر نے پہلے دن سے پہلے سے ہی پلاننگ بنائی ہوئی تھی, اس کو نا وہاں پہ کام شروع کروا دیا. اچھا, وہ کام کرتا تم رہا, بھی کماؤ اور ہم بھی کھائیں. ہاں وہ کام کرتا رہا, اور اس نے دیکھا اس کے سسر نے کہ یہ چلا لے گا سارا کچھ, یہ تو بہت کاریگر اس کو رکھ لڑکا لیا ہے, پاس. تو پھر اس نے یہ نا گیم چلائی. تو حالانکہ یہ تو آپ کی اپنی اولاد کو بھی سوچنا چاہیے تھا نا کہ میرے ماں باپ عمر کے کس حصے میں ہے, میں نے ان کو سنبھالنا ہے. بس وہ پھر جس وقت اتنے پریشر میں آ جاتا ہے, آپ سارے اس کو آپ کی گرد اولاد گھیر ہے نا, لیتے ہیں. آپ آج بھی اولاد کی حمایت کر رہے ہیں, آپ آج بھی کر تو رہے ہیں. وہ کیا نام ہے نا, حالانکہ ان کا تو اتنا کاروبار نہیں تھا. وہ لئیے کا ایک بہت ہی پسپاندہ سا علاقہ ہے, وہاں رہتے ہیں, ٹبے ہیں وہاں پہ لیکن بڑے آپ کے بڑے بیٹے نے ریت تو کے. قبول کیا نا ہاں بیوی کے ساتھ رہنا. وہ وہاں رہتے تھے. وہ جو اس کا سسر ہے نا لڑکے کا, وہ یہ فروٹ کی پیٹیاں نہیں بنتی جس میں فروٹ آتا ہے لکڑی کی, وہ بناتا تھا وہاں پہ. میرے ماموں کے بیٹے ہیں, ایسی بھی بات کوئی نہیں ہے. ہاں رشتے دار ہیں میرے ماں کے, وہ کزن ہیں. اپنے ہی جانتے ہیں کہ اپنوں کو کہاں سے توڑنا ہے. ہاں وہ پھر ان کی تو پلاننگ شروع سے تھی. خیر یہ